اہم خبر موصول ہو رہی ہے. آپ کو بتا دیں کشمیری رہنما یاسین ملک کے خلاف 34 سال پرانے مقدمے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے. بھارت کے حکومتی الزامات پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے بات کریں گے. سلمان آوان نمائندہ خصوصی میں جوائن کریں. سلمان, اس کیس سے متعلق بتائے گا کیا نیا موڑ ہے؟ جی بالکل, یہ 34 سال پرانا مقدمہ ہے. 1990 کا یہ مقدمہ ہے جس میں یاسین ملک کے ساتھ دیگر کشمیری رہنماؤں پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ انڈین ایئر فورس کے 4 اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں. لیکن کئی برس ہو گئے, 34 برس ہو گئے. 5 ملزم جس کے اندر یاسین ملک بھی شامل ہیں. گواہوں کی کمی تھی, ثبوت جو ہے وہ ناکافی تھے, جس کے باعث یہ مقدمہ جو ہے وہ بھارت کی بدنام زمانہ ٹی اے ڈی عدالت کے اندر یعنی کہ ٹاڈا عدالت کے اندر بھی نہیں چلایا جا سکا. حالانکہ ٹاڈا کورٹس جو ہے لاز کے حوالے سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں, بدنام ہے, لیکن یہ ٹاڈا جیسی عدالت بھی یہ کیس نہیں چلا سکی. لیکن مودی سرکار نے اس کیس کو اوپن کیا ہے, اس کیس کو دوبارہ کھولا, اور اسی وجہ سے پورے انٹرنیشنل سینیریو کے اندر پوری بین الاقوامی برادری, خاص طور پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ان کی جانب سے اس کیس کے اوپر سوال کیے جا رہے ہیں کہ 34 سال سے جو مقدمہ بند پڑا تھا اس کو اب کھولنے کا کیا توقع ہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ مارچ 2020 کے اندر بھی یاسین ملک اور 6 دیگر افراد کے اوپر قتل کی سازش, دہشت گردی کی کارروائیاں اور بغاوت کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے تھے. اور جو بھارتی حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں یاسین ملک کو سزائے موت دیے جانے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے. اور ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ممبئی حملے کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو رہا کروایا. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ جو مفتی محمد سعید ہیں ان کی بیٹی کو بھی اسی سلسلے میں اغوا کیا گیا تاکہ ملزموں کو ملزم جو ہے وہ دباؤ ڈال سکے اور اس کو رہا کروایا جا سکے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیانات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں. اور اس کے بعد جتنے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ مودی حکومت کی جانب سے یاسین ملک کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کشمیری عوام کے حقوق کی, کشمیری عوام کی آزادی کی بات نہ کر سکیں. اور اس وقت جو ہے راجیشور سنگھ کا ایک نام ہے جو بھی اس مقدمے کے اندر سامنے آ رہا ہے, اور اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے راجیشور سنگھ کو اس معاملے کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے, حملاوروں کے اندر کو شامل کیا جا رہا ہے. لیکن جو 34 سالہ راجیشور سنگھ ہیں ان کی جانب سے بیانات جو ہیں وہ تبدیل کیے جا چکے ہیں. اگر اسپیسیفکلی اس مقدمے کی بات کریں 25 جنوری 1990 کا یہ مقدمہ ہے جس میں کہا گیا کہ راول پورہ کے قریب فضائیہ کے اہلکاروں کے اوپر جو ہے وہ اور اپنی فرن یا پھیرن جسے کہتے ہیں کشمیری لباس ہے اس میں سے بندوق نکال کر فائرنگ کر دی. لیکن پھر 34 سال بعد جو ہے وہ راجیشور سنگھ کی جانب سے بیان جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ یاسین ملک نے اہلکاروں کے اوپر فائرنگ شروع کر دی. حالانکہ یہ معاملہ جو ہے بہت سارے حالات و واقعات دیکھے جائیں تو اس کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ راجیشور سنگھ جو ہے کس طرح سے بیان بدل رہا ہے, کس طرح سے اس کے بیان کے اندر جھول موجود ہیں. حالانکہ سمپل سی بات ہے کہ جنوری میں ہم سب جانتے ہیں کہ سری نگر جیسے شہر کے اندر سخت ٹھنڈ ہوتی ہے. کہا گیا کہ فائرنگ صبح 7:30 بجے کی گئی, جبکہ سری نگر کے علاقے کے اندر جو سورج کی کرنیں ہیں وہی 7:30 بجے کے قریب جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, اور اس وقت اندھیرا ہوتا ہے, خاص طور پر اگر آسمان جو ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہو یا برف باری ہو رہی ہو. اسی طرح یاسین ملک اور جو راجیشور سنگھ کے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے درمیان بھی فاصلہ جو ہے وہ فائرنگ کے وقت کافی زیادہ تھا. مبینہ فائرنگ بہت سارے جھول ہیں اس بیان کے اندر, اس مقدمے کے اندر, جس کی وجہ سے اسے پہلے بھی نہیں چلایا جا سکا تھا. لیکن اب جس طرح سے مودی سرکار نے اسے کھولا ہے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. بالکل بتایا جا رہا ہے کہ بار بار بیانات میں جھول سامنے آ رہا ہے. ایسے میں 34 سال کے بعد اس مقدمے پر اب سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. سلمان, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.